अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी तो समीर रशीद के बाद अब ज़हर हयात ने भी समीर रशीद की मिट्टी प्लीत करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। तो ये समझ नहीं आती कि एकदम ही एक इंसान में आपको इतनी बुराइयां कैसे नजर आ जाती हैं। चलिए मान भी लिया कि एकदम से ये बुराइयां नजर नहीं आती, पहले से ही होती हैं, लेकिन मुझे ये बता दें कि फिर आप सोशल मीडिया पे हम लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे होते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की इस तरह की खुशबाश लाइफ को सोशल मीडिया पे देख के कितने लोग आइडियलाइज करते हैं और इस चक्कर में वो अपना घर खराब कर लेते हैं। तो सहर साहिबा, आपकी इतनी सारी आज की वीडियो सुनने के बाद मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम अपने फैंस के साथ तो सच बोला करें, उनसे तो झूठ मत बोला करें। यही बात सिर्फ सहर हयात को नहीं कहूँगी, हर टिकटॉकर को कहूँगी जो कि सोशल मीडिया पे आके अपनी ज़िंदगी की एक बहुत लग्जीरियस लाइफ दिखाते हैं और उसके बाद उनके फैंस की ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है। आप लोग भी सुन लीजिए कि आज की वीडियो में सहर हयात ने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं और फिर खुद जज करके मुझे बताइएगा कि क्या ये सब हमारे साथ ठीक करते हैं और हमें एक जो सोशल मीडिया की एक अच्छी सी लाइफ दिखाते हैं, क्या वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है अपने फैंस के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपको मजीद अवेयरनेस दे सकूँ। ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड। मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। मेरी मदर ने पुलिस पे दोबारा 15 पे कॉल की कि इस तरह पुलिस मेरी बच्ची ने बुलाई, फिर भी उसकी बेटी उसको देके जाने नहीं दे रहे और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं कि इसके घर की एक खातून आई, मेरी मामा मुझे लेने आई थी और क्लियरली कह रहे हैं कि इसके घर की बहनें नहीं है, लेकिन इनके घर की खातून है, बहनें नहीं है। लोगों ने नीचे मेरी माँ को गालियां लिखी हुई है कि इसकी माँ वो कर रही है, घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा जेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई है, मेरी मामा ने एक लफ्ज कहा है, तुम बहुत लालची इंसान हो। इसके अलावा मेरी माँ ने कोई वर्ड बोला हो ना तो मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना होगी। इसके अलावा मेरी माँ ने कुछ कहा हो, मेरी माँ ने सिर्फ कहा तुम बहुत लालची इंसान हो, बस। इन्होंने इतनी गालें दी, इसकी माँ ने कहा जान दे समी, लानत भेज, हुन ना रखी है, जान दे, हुन ना रखी। मैं चली गई, मैं बाहर निकली हूँ, समी ने मेरे हाथ से चाबी खींची है गाड़ी की, इधर दो नहीं दूंगा। और क्योंकि अलमारी में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, अलमारी की चाबी मेरे हाथ में थी, चाबी खींची मेरे से, मैं वहाँ से चली गई। फिर ये जो कह रहे हैं कि सारा सामान उठाकर ले गई है, जेवर भी उठा के ले गई है चीज़ें, मैं इस बात पे बिल्कुल वो नहीं करती कि मैंने सामान नहीं उठाया। मैंने अपना सामान उठाया उस घर से, बिल्कुल उठाया, लेकिन मैंने अपना 40% उस सामान उठाया, वो भी मुझे उठाने नहीं दे रहे थे। और ये जो कह रहे हैं मिर्जा अंजुम के, इसने कॉल की जन्नत के फादर को, मैंने कॉल की इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा था, मेरी माँ को गालियां दे रहा था, मेरे बाप को गालियां दे रहा था। ये इसके फादर, इसके मामू सारे इनके थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली मेरी माँ थी, बस कोई भी नहीं था। इन्होंने बहुत ज्यादा हमें जलील किया। फिर मैंने कॉल की, मुझे सामान नहीं उठाने दे रहे, इसने मुझे 40% सामान उठाने दिया। अभी कह रहे हैं हमारे घर इसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि सहर का हमारे घर में कुछ भी नहीं है, इनके घर में कुछ इनका नहीं है। एक फ्रिज, एक एसी के अलावा और एक वॉशिंग मशीन के अलावा इनके घर में इनका कुछ भी नहीं है, सारा सामान मेरा है। मैं कुछ सामान अपने घर से उठा के लेके गई थी, क्योंकि जब इन्होंने घर मैंने इनका शिफ्ट करवाया था, जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि इनका घर छोटा था तो मैं अपने घर से सामान उठा कर लेकर गई थी। मैंने घर रखा था कि अभी ये रखो, मैं बाद में और लेकर आऊंगी। मैंने पूरा घर सजाया था। इन्होंने कहा कि मेरे पास सामान नहीं है, ये कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि शहर का कोई सामान हमारे घर नहीं पड़ा। मैं कहती हूँ लानत उस पर जो दोबारा सामान की बात करे। मैं कहूँगी ठीक है, क्योंकि तब मामला मेरा नहीं हो जाएगा, मेरा इनका खत्म हो गया, इनका और अल्लाह का हो जाएगा। मैं गाड़ी पे भी बात नहीं करूंगी। ये जो गाड़ी की बात कर रहे हैं, कुछ पैसे मेरे हैं, कुछ इनके हैं। मैं क्या क्या बातें यहाँ पे बताऊं, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें यहाँ पर बताऊंगी। तो गाड़ी में जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है उसमें थोड़े से पैसे मेरे हैं, गाड़ी में इनके जो पैसे हैं वो किस तरह से हैं, 60 से 70 लाख रुपए गाड़ी में मेरा, 10 लाख इनका है। झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। क्यों है इनका, किस तरह इनका 10 लाख, क्योंकि इन्होंने मेरी किसी एक दोस्त की शादी करवाई थी जिसमें 18 लाख उसका बनता था और इन्होंने उससे 32 लाख रुपया लिया था। जो ऊपर फ्रॉड के पैसे इन्होंने लिए थे, उससे इन्होंने एक अदद गाड़ी ली थी 10,50,000 की। वो गाड़ी बहुत खटारा थी, इन्होंने बेच के वो, मुझे कहा कि जबरदस्ती दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। मुझे कोई शौक नहीं था, हमारी बहस भी थी इस बात पे कि अभी तो मैंने करोला लिया, मैं क्यों दूसरी गाड़ी लूँ, मैं क्यों दूसरी गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं बड़ी गाड़ी लेते हैं, सबने बड़ी रखी हुई है, शर्म आती है, मैं छोटी गाड़ी से उतरता हूँ शहर तो शर्म आती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे नाम पे ले लें। उन्होंने कहा तुम्हारे नाम पे क्यों लेनी है, तुम्हारे बैंक की स्टेटमेंट नहीं अच्छी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमाया है, बहुत ज्यादा कमाया है। ये मुझे कहते हैं कि अपना कुछ बना नहीं सकी क्योंकि मुझे बांटने की आदत थी। मैंने कभी हराम नहीं कमाया, मुझे फेंकने, मुझे किसी का स्कैम करके चीजें लेने की आदत नहीं थी। मैंने हमेशा देने वाला हाथ रखा है। आप देने वाला हाथ रखते हो तो ही अल्लाह आपको देता है, अदरवाइज अल्लाह आपको नहीं देता। इन्होंने क्या किया, मेरी दोस्त के उन पैसों से वो जबरदस्ती मेरे से गाड़ी में लेके कहते हैं मेरे अकाउंट से निकलवाओ। इनके अकाउंट से मैंने निकलवा ली। तुम्हें अपने शोहर पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें अपने बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारा शोहर नहीं है वो। मेरे जहन में था कि कोई नहीं यार, गाड़ी को क्या ही करना है, मुझे छोड़ देगा तो मैंने गाड़ी को क्या करना है, और ऐसा थोड़ी करेगा अपनी बीवी बच्ची से ऊपर अपनी गाड़ी रखेगा। मैंने कहा ठीक है आप गाड़ी निकलवा दो। गाड़ी निकलवाई, गाड़ी की किस्तें भी मैं देती रही हूँ पिछले साल अप्रैल तक, जब तक मैं वापस आई हूँ। उसके बाद ये लोग क्या करते रहे मुझे नहीं पता,
ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے گاڑی نہیں دی. یہ جو زیور کی بات کر رہے ہیں وہ سارا زیور میری ماں نے مجھے بنا کر دیا تھا، میں نے خود بنایا تھا. انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا. انہوں نے ایک مجھے لاکٹ اللہ کا بنا کے دیا تھا، جس میں جو چین تھی وہ بھی میری نکال کے انہوں نے ولاگ بنایا تھا کہ میں نے اس کو وہ دیا ہے. وہ لاکٹ 80,000 روپے کا لاکٹ تھا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت، 1.5 لاکھ روپے اس لاکٹ کا مجھ سے لیا انہوں نے. 80,000 کا وہ لاکٹ تھا. یہ باتیں بتانے کا صرف اتنا مقصد ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا کم کماتا تھا، تم نے شوہر کو سپورٹ کر دیا، تو کیا کر دیا؟ میں نے شوہر کو صرف میں نے ہی سپورٹ کیا ہے. سمی کوئی کام نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. یہ اپنے دوست کے اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھتے تھے، سب کو کہتے تھے کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. اسٹوڈیو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ گانے بنا رہے ہوتے ہو بس بیٹھ کے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہاں لائیو بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی جو ان کی انکم کا ذریعہ تھا. دوسرا میرا ولاگس، میرے یوٹیوب چینل پہ ولاگس بناتے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے سبسکرائبر دے کر بھیجا ہے اس کو. اسی طرح میرا اپنا چینل تھا، مجھے کسی نے کوئی سبسکرائبرس نہیں دیے. آپ اپنے چینل پہ سبسکرائبرس لے آئیں یا میرا چینل کو نہ یوز کریں. کہ مجھے اگر شوق ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آنے کا یا میری بیٹی کو یوز کرنے کا، تو میں 1 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں. میرے پاس 4,000 کانٹینٹ ہے، میں تو لگا سکتی ہوں. میرا اسپارک ختم ہو گیا، میرا دل ہی نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا. لیکن اب میرے پہ ذمہ داری ہے، میری بچی ہے چھوٹی، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں نے اس کو پالنا ہے، مجھے کام کرنا ہے. اب میں تھوڑا سا کام کرنے لگی ہوں تو میرے خلاف اسٹوریز کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس نے کھلا اس لیے لیا، کھلا اس لیے. بات صرف اتنی سی ہے، کسی کے خاندان کو بیچ میں نہیں لاتے. جب آپ نکاح کرتے ہو نا، اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہو خاندان، جب تک آپ میرے شوہر تھے تب تک انہوں نے آپ کا ساتھ ہی دینا تھا. ایک اچھے خاندان کی نشانی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے داماد کا ہی ساتھ دینا تھا، انہوں نے میرا ساتھ نہیں تھا دینا. اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میرے پاس چیزیں ہیں، تو آپ شوق سے وہ چیزیں دکھائیں. چیزیں سب کے پاس ہوتی ہیں. میں اس گھر میں رہی ہوں، میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن میرے پاس جتنی ہوں گی اتنی بہت ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت ہے اتنی چیزیں دکھانے کی. مجھے بس یہ بتانا تھا میں نے کھلا کیوں لیا، کیونکہ ایک گھر میں رہ کے میں سب سارا خرچہ کر رہی ہوں، اپنی بیٹی کا، اپنے شوہر کا، کپڑوں کا، اس کے گھر والوں کے کپڑوں کا، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں کر رہی تھی. میں گالیاں نہیں سن سکتی تھی، میں اتنی بے عزتی نہیں سن سکتی تھی، اور اتنا جھوٹ میں نہیں برداشت کر سکتی تھی. صرف یہ مسئلہ ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں بیٹی سے ملنے نہیں دیتی، ان کو سب نے بلاک کیا ہوا ہے. بلاک والے نمبر پہ آپ میسج کر رہے ہیں کہ ہم نے ملنا ہے. جن کی بیٹی کو آپ نے گالیاں دیکھ کر ذلیل کر کے، اس کے کردار پہ باتیں اچھال کے، پولیس والوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے باتیں کیوں، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے بیٹا گھر آؤ تمہیں چائے پلاتے ہیں، آپ اپنی بیٹی سے مل کے جاؤ. وہ یہی کہیں گے کہ لیگلی آؤ. تو میں ابھی آپ کو یہی کہتی ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا آپ نے اپنے دوست بٹھائے ہوئے پیچھے، جو پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل روٹ لیں گے. آپ بالکل لیگل روٹ ہی لینا چاہیے. آپ کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، 1 سال پہلے. سال بعد آپ کو لیگل روٹ جو یاد آ رہا ہے، مجھے سب سمجھ ہے آپ کس بات سے آ رہا ہے. مسئلہ نہیں، آپ لیگل روٹ لے لیں. آپ لیگل روٹ لیں، میں اپنا لیگل روٹ دیکھتی ہوں، آپ اپنا لیگل روٹ دیکھیں. اور جو نیکسٹ لاسٹ پہ آپ نے بولا ہے کہ باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ تمہیں بہتر پتا ہے. جب باپ نہیں نہ بن رہا ہوتا تو اس سے بہتر آپ باپ کے بغیر ہی زندگی گزارو. اور میں نے باپ کے بغیر اگر زندگی گزاری ہے تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کا باپ بن کے زندگی گزاری ہے. تو مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا بھی باپ بنوں گی. اگر آپ میں باپ بننے کی اتنی وہ ہوتی نا، تو آج میں آپ کے گھر بیٹھی ہوتی، آپ کی بیٹی بھی آپ کے گھر بیٹھی ہوتی. یہ سوشل میڈیا پہ اچھا بننے سے بہتر ہے کہ اگر آپ شروع میں ہی اچھے رہتے، اپنے الفاظ اچھے رکھتے، تو میں آج آپ کی بیوی ہوتی. اینڈ یس، ڈونٹ کال می یور وائف. میں آپ کی بیوی نہیں ہوں. 7 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کے نکاح کو ختم ہوئے ہوئے. میں آپ کی بالکل بیوی نہیں ہوں. اور آخری میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا کے جاتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 2 راستے دینا، کہ ایک سمی اور ایک موت، اللہ مجھے اگر 2 راستے دے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی. میں سمی کو آواز واپس نہیں جاؤں گی، میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی لڑکی اپنا گھر خراب نہیں کرتی. عورتوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیں. یہ عورتیں وہ ان کے پاس سے پاس سب کا ہوتا ہے. میرا بس میں فیمس تھی، میرا سوشل میڈیا پہ تھا، پاس سمی کا بھی تھا، سب پتہ ہے مجھے، لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں پتا، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھا. اگر میں بھی بتا دوں 4000 چیزیں اور ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے صرف یہی بتانا تھا کہ سمی کا میرے ساتھ کیا بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے میں نے کھلا لیا. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کریں، میری دوست ہیں، یہ پہلے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، اور آپ کے گھر سے آ کے کھا کے گئے ہیں تو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. بات ایسے ہے، جو آپ کی بہنیں بنی ہوئی ہیں نا، وہ پہلے میری بہنیں تھیں، اور وہ میرے منہ پر میری وجہ سے آپ کی بہنیں بنی تھی. میرے کہنے پر وہ آپ کی عزت کرتی تھی، اور آپ کے گھر آ کے آپ کا کوئی کھا کے نہیں گیا. اس گھر میں سب کچھ میں کرتی تھی. تو اگر کوئی کچھ کھا کے گیا تو وہ آپ کا نہیں گیا، آپ کی جیب سے کبھی کچھ نہیں گیا. جب تک میں سمی کے ساتھ شادی میں رہی ہوں، چھوٹے پہ خدا کی لعنت، 5000 سے زیادہ سمی نے آج تک ایک دفعہ مجھے 5000 روپے نوٹ میرے ہاتھ میں رکھا تھا، یہ تمہاری جو ہے خرچہ ہے. میرے ہاتھ میں 5000 روپے رکھا تھا، یہ تمہارا خرچہ ہے. سمی میرے ہاتھ میں کبھی پیسے نہیں دیے. سمی نے جب بھی کمایا میرے تھرو کمایا. میرے تھرو کما کے کس طرح کمایا؟ میں نے کوئی کیمپین کر لیا، ہاف پیسے سمی نے لے لیے. میں نے کوئی بھی کیمپین کیے، مجھے کہیں سے بھی پیسے ہیں، ہاف سمی لیں گے. یوٹیوب پہ سمی ولاگ کریں گے، اس کے جو پیسے آئیں گے ہاف سمی لیں گے. اور وہ پیسے جاتے تھے ان کی مدر کے ہاتھ میں. میں نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، کبھی نہیں میں نے سمی سے کچھ مانگا. مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. میں اپنا خود کماتی تھی، اپنا خود سب کر سکتی تھی، ایون اپنی بیٹی کا بھی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری پورے سال پریگنینسی میں نے اس کا خود کیا، انہوں نے میرا کچھ نہیں کیا. پریگنینسی کے ڈلیوری تک سارے پیسے میں نے دیے ہیں. ایک دفعہ سمی نے پیمپر لا کے دیے تھے آئرہ کے، اور وہ جلدی ختم ہو گئے تھے. تو سمی نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا اس بات پہ کہ اتنی جلدی تم نے پیمپر ختم کر دی. 3000 روپے کا پیکٹ آتا ہے پیمپر کا. اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں لیا. پھر ایک دفعہ سمی آئرہ کے لیے میرے ہی پیسوں میں سے، میں نے ان کو اپنے لیے کچھ لینے بھیجا تھا، ان پیسوں میں سے بچا کے جھوٹ بول کے آئرہ کے لیے 2 کھلونے لے کر آئے تھے. تو جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی تھی نا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی سمی نے کہا یہ نہ اٹھا، یہ میرے پیسوں کا آیا، میں اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا، یہ میرے پیسوں کا آیا. سمی نے اس قدر مجھے ذلیل کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے خلا لیا کیونکہ ماما اسٹیج پہ چڑھ گئی اور کیک کٹ ہو گیا. کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے صرف ایک کیک کٹنگ پہ خلا لے کر اتنی باتیں نہیں سنتا. کوئی بھی آج کل معاشرہ عورت کو نہیں بخشتا جس نے خلا لیا ہوتا ہے. یہ کوئی آسان نہیں تھا اسٹیپ میرے لیے اٹھانا، لیکن میری بیٹی محفوظ نہیں تھی. زیادہ ڈیپ باتیں میرے پاس اس سے 4000 زیادہ باتیں کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے مجھے صرف اتنا بتانا چاہیے جتنا ضروری ہے کہ میں نے خلا کیوں لیا. باقی کسی کو جج کرنا ہوتا ہے، کسی کے پاس سے اس کو جج نہ کیا کریں. جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، جو چپ بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ برا ہے. جو بہت اچھا پروٹین کر رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وہ جو ہے وہی اچھا ہے. ایسا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا ایک فیک ہے، فیک لائف ہے. جتنے بھی لوگ جتنا بھی کچھ دکھاتے ہیں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کچھ بھی سچ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہوتا ہے. تو کسی کو جج نہ کیا کریں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کی لائف میں کیا چل رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب کے. میری دعا ہے اللہ میری بیٹی کے، سب کی بیٹیوں کے جن کی شادیاں ہو گئی، جن کی بچیاں اب پیدا ہوئی ہیں، جتنی بھی بچی ہیں، اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے بہت زیادہ. دعا میں یاد رکھیں. میں چلتی ہوں، اس کے بعد میری کوئی ویڈیو نہیں آئے گی. یہ میرا آخری بات تھی جو میں نے کر دی ہے. میرا سمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو جو بولنا ہے، جتنے جھوٹ بولنے ہیں، جتنی چیزیں کرنی ہیں وہ 100 دفعہ کریں، وہ ویوز لیں، جو مرضی کریں. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں نے کسی کو کسی بات کا جواب دینا ہے. اللہ حافظ.